اور اس کی دعوت بڑی پرکشش ہوتی ہے. قرآن نے تسلیم کیا ہے زخرف القول غرورا. شیطان بڑی پرکشش بات کرتا ہے، جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ زبانوں پہ آ گیا. جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. آپ تاجر بیٹھے ہوں گے، آپ کراچی سے لے کر پشاور تک جائیں، جو انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہے جھوٹ، اور انسانیت کی توہین ہے جھوٹ بولنا. ہم یہاں سے چلیں اور گلگت تک جائیں، سکردو تک جائیں، آگے خپلو آخری جگہ ہے، ہر جگہ آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. سچ بولیں تو پھر کام کیسے کریں؟ یہ شیطان کی میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک انتہائی بدنما داغ کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ عورتوں نے بھی قبول کر لیا، مردوں نے بھی قبول کر لیا، اور سچ ہماری زندگی سے نکل گیا. اور جس معاشرے میں 3 کام پیدا ہو جائیں، انہیں میرے بھائی بہنوں ذلت دیکھنی پڑے گی، انہیں ذلت دیکھنی پڑے گی. جس معاشرے میں ظلم ہو، جس معاشرے میں جھوٹ ہو، جس معاشرے میں دھوکہ ہو، خیانت ہو، انہیں ذلت دیکھنی پڑے گی. مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، یہ قانون برابر ہے. جس معاشرے میں 3 صفات ہوں، انہیں اللہ عزت دے گا، چاہے وہ اللہ کے منکر ہوں یا اللہ کو مانتے ہوں. جس معاشرے میں انصاف ہوگا، انصاف، عدل، جس معاشرے میں سچائی ہوگی، سچ، جس معاشرے میں دیانت ہوگی، دیانت، یہ 3 صفات والا مرد، عورت، قوم، برادری، شہر، ملک، اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ انہیں عزت دے گا. ماننے والے ہیں تو آخرت بھی بن جائے گی، نہیں ماننے والے تو اللہ دنیا بنا دے گا، آخرت تو ایمان پر ہی ہے. تو میرے بھائی بہنوں، اسلام ایک مکمل زندگی ہے. میں وہی تھوڑا سا مختصر بتاؤں گا. صرف حج تو اس کا ایک فریضہ ہے جس کے لیے ہم جا رہے ہیں. آپ آگے بھی سنتے رہیں گے، کتابوں میں بھی آپ پڑھتے رہیں گے. ابتدائی اسلام کیا ہے، انتہائی اسلام کیا ہے. جبریل انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھے اور کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھ، اور طاقت ہے تو حج کر. یہ بیس بتا رہے ہیں، بنیاد. اب آخری حج پہ اسلام کی پوری عمارت مکمل ہو چکی ہے اور آپ کے جانے میں کوئی 90 دن باقی ہیں. یہی سوال اب عمرو بن عبسہ کرتے. یہ سوال جبریل نے کیا انسانی شکل. عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پہلا جواب آپ نے سن لیا، یہ مدینے کا واقعہ ہے، یہ آخری حج کا واقعہ ہے، اسلام کی ساری تعمیر ہو چکی ہے. تو آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام. آپ نے فرمایا اسلام میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. اب انتہا بتائی جا رہی، جیسے اب
یہ چھت ہے تو ہم نیچے بیٹھے ہیں اور یہ اے سی نفع دے رہا ہے، اس کی چھت اڑا دی جائے تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بطور بنیاد میرے نبی نے بتایا۔ اب آخری وقت آ چکا ہے، تھوڑے دن باقی ہیں، اب آپ آخری چھت ڈال رہے ہیں، چھت ڈال رہے ہیں۔ چھت کے بغیر تو ہم بھی اپنے گھر میں نہیں شفٹ ہوتے۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا، مکمل کر دیا۔ اسلام کی ابتدا بندگی ہے اور انتہا اخلاق ہے۔ ابتدا میرے اور اللہ کے تعلق سے ہوتی ہے اور انتہا میرے اور آپ کے تعلق سے ہوتی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں۔ اسلام کی انتہا یہاں ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، محاسن الاخلاق، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ دو حدیثیں، اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بنی الاسلام علی خمس، بنیا لأتمم مکارم الاخلاق، اتمم، بنیا کا لفظ ابتدا کو بتاتا ہے اور اتمم کا لفظ انتہا کو بتاتا ہے کہ اسلام شروع ہوتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ہم ابتدائی اسلام کے عمل کو کر رہے ہیں اور انتہا اس کی کیا ہے؟ اخلاق۔ لہذا اب اسلام کی تعبیر کیا آ رہی ہے؟ میٹھا بول، کھانا کھلانا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں مسلمان میں جمع نہیں ہو، خصلتان لا یجتمعان فی مومن، ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان والے میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، سوء الخلق والبخل، ایک وہ بخیل کبھی نہیں ہوگا اور ایک وہ بد اخلاق کبھی نہیں ہوگا۔ بد اخلاقی اور بخل کسی ایمان والے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ایمان کی تکمیل کا تعلق اخلاق سے ہے۔ عبادات ہمیں بنیاد دے رہی، تکمیل اخلاق سے ہو رہی کہ دو چیزیں بد اخلاقی کی انتہا ہیں، بخل۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تمہیں لوگوں میں کیا چیز محبوب ہے؟ کہنے لگا تین باتیں محبوب۔ ایک وہ نشہ کرتا ہو، بڑا اچھا لگتا، غصے والا ہو، بڑا اچھا لگتا، بخیل ہو، بہت اچھا لگتا۔ اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے، کسی میں غصہ ہے بخل نہیں، کسی میں بخل ہے غصہ نہیں، کسی میں نشہ ہے تو غصہ نہیں۔ کہنے لگا اور اگر تینوں باتیں کسی میں جمع ہو جائیں، بدقسمتی سے شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا، پھر وہ میرا بھی شیطان ہوتا۔ کہ اگر تینوں باتیں بدقسمتی سے کسی میں جمع ہو گئیں، غصہ، بخل، نشہ، تو وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا۔ تو ایمان کے، اسلام کے انتہا کیا ہے؟ کھانا کھلانا، سخاوت، میٹھا بول بولنا۔ میٹھے بول پہ کیا پیسے لگتے؟ ایک میٹھا بول جو کسی کے دل کو جوڑ دے یہ ہزاروں نوافل پہ بھاری ہوتا ہے، اور ایک کڑوا بول جو کسی کے دل کو چیر دے یہ ہزاروں گناہوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا پھرائی، زبان پہ قابو پانے والے کوئی نہیں دیکھے۔ اب ماشاءاللہ سارے حاجی ہونے والے ہو، کئیوں نے پہلے بھی کیا ہوگا۔ اب کراچی میں پھرو، آپ کو ماشاءاللہ لاکھوں نمازی ملیں گے، لاکھوں روزہ رکھنے والے ملیں گے، لاکھوں خیرات کرنے والے ملیں گے، ہزاروں علماء ملیں گے، لاکھوں حفاظ ملیں گے، لیکن میں درد سے کہتا ہوں یہ 3 کروڑ میں تمہیں 3 زبان پہ قابو پانے والے نہیں ملیں گے، نہ مرد نہ عورت۔
اتنے تھوڑے ہیں کہ ہیں ہی کوئی نہیں. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. کہ زبان پہ قابو پانا اور اس کو ناپ تول کے استعمال کرنا. اے بھائیو منڈی خالی ہو گئی، منڈی خالی ہو گئی. اللہ کا شکر ہے نماز کی منڈی آباد ہے، روزے کی، حج کی، عمرے کی، زکوٰۃ کی، علم کی، ذکر کی، تبلیغ کی منڈیاں آباد ہیں. لیکن یہ اخلاق والی تو منڈی ختم ہو گئی، دکانیں بند ہو گئیں، نہ گاہک رہے نہ دکانیں رہیں، نہ اس کی کمی کا احساس ہے. کسی بھی معاشرے کو جو چیز توڑتی ہے وہ بد اخلاقی ہے، اور کسی بھی معاشرے کو جو چیز جوڑتی ہے وہ اچھا سلوک اور اچھے اخلاق. اور اس میں یہ زبان کا بول بہت بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت. تو اسلام کیا بتایا؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول بول. اب لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. اور زبان سے متعلق میں روز سناتا ہوں یہ حدیث. آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا جی بتائیں؟ سارا دین 114 قرآن کی سورتیں، 10 لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ، تو خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں. تو آپ مجھے دیکھیں آپ نے یوں کیا. معاذ کف ھذا، یہ زبان قابو میں رکھنا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی. ثقلتک امک یا ابن جبل وهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم. سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. باتیں یاد آ رہی ہیں اس سے متعلق. ایک صحابی ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی. صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کے رب کا وعدہ. لیکن یہ پہلی صف کے صحابہ میں سے پہلی صف، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے. جو جنگ بدر میں شریک ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا. بدر والے. صلح حدیبیہ والوں کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہوگا. ٹھیک ہوگا. اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. یہ فرماتے ہیں میرے بھائیو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے. کہ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل. بھائیو بہنوں، اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے. اس زبان پہ قابو پانا سیکھ، غصے میں بھی سنبھل کے بولیں کہ نہ بعد میں پچھتانا پڑے، نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے عالی شان درجات تک پہنچا دیتا. اس کو غیبت سے صاف کر. اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کر دیں. اب بچے بیٹھے ہیں، بیوی ہے، خامد ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی بیٹھے، سارا دن جو بولنا ہے بولو، غیبت نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کی برائی مت سنو، کسی کی برائی مت بولو. آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دے. نہ دیکھو، نہ بولو، نہ سنو، تو آپ کے دل پرسکون ہو جائیں.
جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتا. یہ جو میں آپ کو دین کی صفت بتا رہا ہوں یہ مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں. پھر کے بتا رہا ہوں، دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، مارکیٹ میں یہ سودا کوئی نہیں. آپ لے لیں، میں لے لوں، یہ مستورات لے لیں، قیمت اللہ بڑی لگا دے، بڑی قیمت لگے. جب اللہ بلائے گا نا بھائی علم والے آ جاؤ، تو بڑا مجموعہ ہوگا. اللہ کہے گا بھائی ذکر والے آ جاؤ، نمازی آ جاؤ، روزے والے آ جاؤ، حج والے آ جاؤ، عمرے والے آ جاؤ. ایک بہت بڑا مجموعہ ہوگا. جب اللہ کہے گا زبان کی حفاظت والے آ جاؤ، اچھے اخلاق والے آ جاؤ، تو ہمارے پنجابی کہتے ہیں ٹاما ٹاما کوئی اٹھے گا تو کوئی اٹھ کے دکھائی دے گا. پھر ان کو جو پروٹوکول ملے گا نا وہ نہ کسی تہجد گزار کو ملے گا نہ کسی عبادت گزار کو ملے گا. ان کی نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی، نبیوں کے بعد ان کی شان ہوگی کہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے ہی نہیں. تو آپ سب سے کہتا ہوں پوری زندگی سے، میں صرف حج سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، میری آپ کی پوری زندگی کو خوبصورت بنانے والا عمل عرض کر رہا ہوں کہ اس زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنائیں یا ٹیپ لگا لیں، چپ ہو جائیں. ضرورت کی بات کرو، ہنسی مذاق کی بات کرو، دل دکھانے کی بات نہ، بے عزت مت کرو کسی کو، ذلیل نہ نوکر کو نہ نوکرانی کو. کہ ہمارا سارا معاشرہ ہائپر ہے، ذرا سے بہت www.dasquran.com. تو بھائی بہنوں، میرے نبی نے اسلام کی انتہا کیا بتائی؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول، سخی بنو، بخیل نہ بنو. زکوٰۃ دینے والا بخیل تو نہیں ہوتا لیکن سخی بھی نہیں ہوتا. 100 میں 10-15 نمازی ہیں لیکن 100 میں ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں. کوئی 1000 میں نہیں، 10-12 ہزار میں کوئی ایک آدمی ملے گا زکوٰۃ دینے والا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں. اجعل الملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں. والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ذرا گن گن کے خوش ہوتے رہیں. اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں، بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں. پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس. کہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اجعل الملک فی حلمائہم، حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں. والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں. تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا. تو اطعام الطعام میں اشارہ ہے سخی بنو، سخی بنو. اللہ تعالیٰ کی ایک VIP جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس. اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن، جنت الفردوس بنائی اپنے ہاتھوں سے. کیا چیز بنائی ہوگی؟ تو اللہ نے کہا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیکی بخیل. اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا. مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی جائے گا، بخیل نہیں جا سکتا. بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی. شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، اے آپ ہی ماریا جائے گا. ایک دن آپ ہی جا بیٹھانا ہے، یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گی. اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے، پتہ نہیں کب بخشا جائے، کب سخاوت کو اللہ پسند کر کے چلو پار کرتا. اچھا، جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت. ایمان عقیدہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی. یہ مدینے کا سوال ہے. اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان. پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں. یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الصبر والسماحہ، الصبر والسماحہ. اب چھت بتا رہے ہیں
کا ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر، صبر کر اور معاف کر۔ میرے بھائی بہنوں، میرے رب کی قسم، جیسے یہ ہے نا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا۔ پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا، ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتی۔ ہر جاندار کا لازمی جز پانی، دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر، صبر نکال دو تو سارا دین کچرا بن جاتا، صبر نکال دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا۔ معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا، جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا، صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی، بلکہ چلو جنت میں جاؤ۔ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا۔ اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے، لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ صبر اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے، جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ۔ 21 برس قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ، آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف۔ کمال، 21 برس قتل کے پیچھے پھرتے رہے۔ جنگ خندق کے فوراً بعد مکہ میں قحط آ گیا، تو ہمارے نبی نے 300 دینار تو 10-15 لاکھ روپیہ بنتا ہے، آپ نے مکے میں ابو سفیان کو بھجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا۔ آپ نے کہا مکے والوں میں قحط ہے، ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلاتا پھرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، میرا نبی کو معاف کرنا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بدو نے آپ کے پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تو کہنے کا کون بچائے گا، یعنی میں تیار ہو جا۔ تو آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی۔ تب آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، اب تو بتا تجھے کون بچائے؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤنا ہے، اور کہیں بچاؤنا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے، یہ خود ہی اڑا دیتے، وہ کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ معاف، صحابہ کے سامنے جاؤ معاف۔ بھائیو، انسان اور خطا لازمی ہے، اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں گے۔ لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے بس سے داغ۔ کھانا کھانے بیٹھو، نیپکن، یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہوئے، رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالن نہ ڈھے پاوے، ٹھیک، یہ تو پھر بھی دھل جائے گا۔ لیکن یہاں داغ لگا، کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا۔ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے دل، جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو۔ جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں، ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے، لاکھ زور لگا لو، لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا کیا کرو؟ نبی والا معاف کرو، دل کو صاف کرو، صبر کرو، معاف کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت، داڑھی سنت ہے،
پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے. بہت بڑے کا لفظ مجھے یہی یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو. میرے بیٹے انس، ایک بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. ذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا. کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے. اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگا، سوکھا نہیں ہے. ان قدرت، اگر تو کر سکے. ان استطاعت، دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا. جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا. ایڈا وڈا کام تیرا نا، دیکھو نا 4-5 لاکھ نالتا اتنے ہوں ایک گز نہیں لگتا. تو کوئی بندہ بوجھ پا کے آج ₹1,00,000 دا 2000 گز دا بنگلہ لے دیو تو اکثر پاگل خانے کھلو. جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تو نہیں ہوگا. ہے کری تو پسینہ آئے گا. آپ نے فرمایا بیٹھے ان قدرتا، زور لگے گا. ان تصبح و تمسی، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. اور تو اس میں تھکے گا. کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. صبح شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا، کسی کے لیے بغض نہ آنے دینا، کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا، کسی سے کینہ، غش، سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور میرے نبی کی عجیب بات، لے احد، لے احد، لے احد، کسی بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، نیک آدمی، نیک عورت نہیں، کسی بھی انسان، لے احدن. آج لے احد 7 ارب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا. کیا ہوگا؟ چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے. تو بھائیو بہنوں، ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم. جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے، کاکل چپ رہنے پہ لگتی. کوئی ابھر جائے، بیٹا ابھر جائے، بیوی ابھر جائے، خامد ابھر جائے، چپ ہو جاؤ، گزار دو اس طوفان کو. واپسی میں ایمان کی وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا، ساری زندگی محسوس کرتے پھرو. یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں، نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے، نہ کوئی صبر کرنا جانتا. تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے. میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے گی. تو اسلام کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. ایمان کی ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے، عقائد سے، اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، درگزر پر، اخلاق کی تمام صفات پر. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی. خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص. میرے محبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو، سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی. اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں. من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے. یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا، پھر جیل 309 سال، بضع سنین. جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟
میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا جو بنیامین کو روک لیا. آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی, اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے گا. تو وہ خط ایک بڑا دردناک, وہ بڑی تحریر تھی. لکھا تھا عزیز مصر کے نام, ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں. میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا, میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکال, باپ کا لفظ آتا ہے, میرے باپ کو, چاچا کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں, چھری کے نیچے سے نکالا گیا. میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا, آج 40 سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں. تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے, ہم چور نہیں. اچھا, چونکہ یعقوب بھی نبی یوسف بھی نبی, جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. خاموش, وہ خاموش, صبر پک رہا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ, یا اللہ اب مجھے ملا دو, اپنے گھر والے ملا دو, بتا دو. پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو. تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے, اپنے حسن ایسا تھا, نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے. جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے, تیسری دفعہ, تو ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. کیا عاجزی ان کلمات. جناب لائے تو کچھ نہیں ہے بھائی, یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں, ہمیں کچھ غلہ دے دو, بڑی بھوک اور فاقہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا, ایک دم انہوں نے یوں دیکھا, ابھی پہچانا نہیں. میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان, انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے. مجھے کیوں سنا رہے ہیں, آپ کیوں سنا رہے ہیں کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں. کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے, کیوں لوگوں کے دل توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں. اسے ٹوٹنے دو, اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. تو بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو, اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی. اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے. اپنے آپ کو توڑ دو, دوسرے کو مت ٹوٹنے دو. اپنے آپ کو توڑ دو, اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے, ٹوٹ کے چیز بنتی. یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا, پھر اسے جوڑا گیا, پھر یہ روڈ بنا ہے. یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بيوسف واخيه اذ انتم عامدون. میں دونوں کا فرق بتاتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئے نا ذلیل ہو تو میرے اگوں لگ گیا نا پتا تو تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے اور جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا, آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو. یہ کہنا تھا قد علمتم, تمہیں سارا پتا تھا, تم نے مجھے گھر سے نکالا, کنویں میں ڈالا, بازار میں بکا, تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا. یہ کہنا تھا. واہ واہ, یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں. هل علمتم
ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی. آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اسے معلوم نہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا، ابو بکر تمہیں پتا چلا، یہ ہے ہمارا محاورہ. تو عربی میں حل. میرے بھائیو آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں. ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے. تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی تمہاری ویسے نادانی میں ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے نہیں. وَإِذَا أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، نادانی میں ہو گیا. ہے کسی میں ظرف؟ بھائیوں نے ایسے دیکھا. قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن بعض مقامات پر اگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا. قرآن سارا ہی خوبصورت. قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت. یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. حیرت، خوف، شک، یقین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آس لگائے ہوئے، خطرے میں گھرے ہوئے، تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے. بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اِنَّكَ. شیر حیرت میں ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. پہلے شک پھر یقین، پہلے سوال پھر جواب، پہلے خوف پھر امن، پہلے ڈر پھر اطمینان. اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف. کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں، یقیناً آپ یوسف ہو. یوسف تو نہیں، آپ یوسف ہو. میں نہیں ترجمہ کر سکتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی. الفاظ نہیں میرے پاس. انا یوسف وہذا اخی. ہاں میرے بھائیو ڈرو نہیں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے. انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا. جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور صبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے، جڑ جاتا ہے. پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا. وہی صبر کو میں کہہ رہا ہوں، صبر، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے. اس میں ایک فریضہ حج ہے. اللہ آپ کا ہمارا سفر قبول فرمائے، مبارک کرے. ہر فرض کا بدل موجود ہے. ابھی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، کل کی ظہر موجود ہے. عصر پڑھی جائے گی، آگے عصر موجود ہے. آج کی ظہر میں کوتاہی ہو گئی، کل کی ظہر میں کوشش کرنے کا موقع موجود. اس سال کے روزے میں کوتاہی ہو گئی، اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سال کے روزے میں اس کے ازالے کی شکل موجود ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض کن کا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر. فرض حج پہ کون جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جا رہے ہیں. فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، اس کے بعد فرض کوئی نہیں. نوافل ہے، اور نفل اور فرض میں اتنا فرق ہے کہ ساری زندگی حج کرتا رہے فرض حج کو نہیں پا سکتا. ساری زندگی روزے رکھتا رہے فرض روزے کو نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سارے حج کے آداب بتا دی. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. تزودوا
بھائی کوئی سامان سمون ٹھیک کر لو، لے کے جاؤ. تزودو ایک لفظ، مادی جسمانی ضروریات کے لیے ایک لفظ. ہاں بھائی پاسپورٹ دیکھ لو، ٹکٹ دیکھ لو، اور اپنا پیسے دیکھ لو، سامان دیکھ لو، اور آگے عثمان تمہارے لیے ہے بھائی، تو ایس ہوٹل جا، تو ایدے جا، تو ایدے جا، اے کھا لو، اے پی لو، اے کھا لو، اے پی لو. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک لفظ تزودو. تزودو. اور تمہارا تو حج بھی مہنگا ہے، لہذا تسی ذرا چوکھے ہی احتیاط کرو کہ پیسے بھی بوڑ آؤ تو ٹائم بھی برباد کر کے آ جاؤ، وہ نوے ہر شے گئی. تو میرا اللہ مادی ساز و سامان وہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے لیے کہتا ہے تزودو ایک لفظ. ایک لفظ. ابے لے لو سامان سمون لے لو. پھر آگے جو اصل حج کا سامان ہے اس کے لیے پورا جملہ بولتا ہے، پورا جملہ کا. ایک سامان میں تمہیں اپنی طرف سے بتاتا ہوں، کیا لینا ہے کچھ نہیں بتایا. پہلے تو آٹا بھی جاتا تھا، ہماری تائی مرحومہ وہ 67-68 میں حج پر گئیں، قافلہ کٹھا، سارے ذمہ دار کٹھے، سارے خاندان کٹھے، بوریاں آٹے دیاں، بوریاں چاولوں دیاں، پیپے گھیو دے، بری جہاز پہ جانا. پورا ٹرک دا سامان ساڈی تائی دے نال ہوئے. ایک چاچا آئی، ایک تائی آئی، 2-4 بندے ساڈے خاندان دے آن، پورے ٹرک دا سامان نال جانا پہ. اس کے لیے ایک لفظ ہے تزودو. لیکن اللہ نے کچھ نہیں بتا کیا لے کے جانا کیا نہیں لے کے جانا. کہ تم آپ سمجھے کہ ایک سامان میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہارے ذہن میں نہیں، لہذا وہ غور سے سنو. تزودو، ابے کو لے لو سامان. پھر آگے کہا جو میں بتانے لگا ہوں اگر وہ ساتھ نہ ہو تو سارا حج زیرو ہو جائے، اگر وہ ساتھ ہے تو سارا حج پورا ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اتنا لمبا جملہ بتایا کہ سب سے بہترین حج کا سامان ہے تقویٰ. تقویٰ یہ ساتھ لے کے جانا تو ہمارا حج مزدار ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا. باقی اونچ نیچ ہو جائے گی لیکن بہترین ہو جائے گا. ایک سال بارش آ گئی، 8 لاکھ کلبے روڑ گئے تھے، 2 لاکھ کلبے روڑ گئے تھے، 15 لاکھ کلبے روڑ گئے، بیٹھے رہو گئے. تو اللہ جب چاہے نظام توڑ دے، جب چاہے سارا نظام ختم کر دے. لیکن تقوی کو نہ بارش لے جا سکتی، نہ بجلی، نہ بھاپ، نہ گرمی، نہ سردی، نہ خیمہ، نہ ہوٹل. کیا ہر مرد عورت کراچی سے چلنے سے پہلے حج کے سفر کے لیے تقوی کا سامان اکٹھا کرے، آنکھ میں حیا کا سرما لگائے، آنکھ بے حیا نہ ہو، کانوں میں ڈاٹ لگائے، کسی کی غیبت نہیں سننی، کسی کی برائی نہیں سننی، منہ پہ ٹیپ لگائے، گالی نہیں دینی، غیبت نہیں کرنی، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا تھا، میں نے کمرہ نہیں دیتا، میں نے ایتھے نہیں دیتا، میں نے ایتھے نہیں دیتا، روٹی ٹھڈی آ گئی، سالن ٹھڈا آ گیا، وہ اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھول جاتے ہیں ہم تو اللہ رسول کے مہمان ہیں، اور اللہ رسول کی مہمانی میں جو تکلیف آتی وہ تو جنت کا سامان بن رہا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا بھی یہ تمہیں سکھ پہنچائے گا نا تو اللہ دھکا ضرور لاؤنا ہے. تو جہاں دھکا آیا نا وہاں بیٹھ کے دعا کرنا، اینو گالی نہ کڑے جے، اسے دعا کرے جے. کتھے ابو بکر سدو، کتھے عثمان سدو، نہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے حال آیا ہے، یا اللہ یہ تیرے سامنے ہماری یہ عرضی، یہ درخواست، یہ درخواست، یہ درخواست. میرے رب کی قسم وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا. 92 کا حج میں نے کیا تھا، جدے والے بڑا VIP حج کراتے تھے اس وقت، لیکن ہماری بس جو پھنسی رش میں تو 32 گھنٹے بس میں گزار کے ہم بس پہ چڑھے اور بس سے ہی واپس میں نہ پہنچے. نہ ہمیں عرفات کا میدان ملا، نہ ہمیں خیمہ ملا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کچھ پینے کو ملا. جون کے مہینے کا حج تھا، جون کے مہینے. 2 عورتیں اس میں بے ہوش ہوئیں پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ سے آسانی، ابھی سے 2 نفل پڑھو، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ آسانی کرنا. وہ ہمارے جلائے ہمارے پنجابن کو پاولی کہتے ہیں، بڑے کمزور سی قوم اور بڑے بھولی بھالی قوم. تو وہ ایوب جلایا تھا، پاولی سمجھتے کہ مجھے اپنی زبان کا مزہ زیادہ آئے گا. اس کو ہو گیا بخار ہو گیا لمبا. ایوب علیہ السلام پہ 18 سال بیماری رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا اللہ سائیں
میں تو ایوب نبی نہیں، میں تو ایوب پاگلیاں، میرا بخار کیوں لما کیتی جان، میرے نال تو مہربانی کر، مینوں کدے پھا چڑھے۔ تو تم سب کہنا یا اللہ ہم تو ایوب جو لائے ہیں، ایوب نبی نہیں ہے، آسانیاں کر یا اللہ، آسانیاں کر یا اللہ، برگر بھی کھواتے حج بھی کرا، ایس کریم بھی کھواتے حج بھی کرا۔ یہ اللہ سے مانگنا، مشقت کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، لہر میں آ گئے، اللہ سائیں آپ بخار دے میں آ توڑے گناہ تا معاف ہونا، راتی 104 تو چڑھیا 104 تے اب حال حال میں کیا اب ابا رب نو ایڈا چھوٹا تو بنا چھڑے بھئی بخار نال ہی گناہ اس معاف کرنے، تو ایویں منگیا یا اللہ میرے گناہ معاف کر، ہن منگیا ہی تو بھوگ۔ اللہ سے مشقت نہ مانگنا، یا اللہ آسانیاں کر، یا اللہ آسانیاں کر۔ لیکن اگر آ جائے ہاتھ اٹھا لیں، وہی عرفات ہوگا، وہی مزدلفہ ہوگا، وہی مینا ہوگا، چاہے مکے میں آئے، چاہے مکے اور مدینے کے سفر میں آئے، چاہے ایئرپورٹ پر آئے، جدے میں آئے، جہاں بھی آئے، ناگواری مشقت، ہاتھ اٹھا سیدھی جائیں گی دعائیں اللہ کے عرش، کیونکہ اب اللہ کے مہمان بن چکے، اور آپ کو پروٹوکول افسر آپ کا استقبال کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو آسمان سے اتریں گے، اور آپ کے لیے خصوصی طور پر استقبالیہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا قیامت تک۔ کیا کہا ہے؟ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ ابراہیم اذان دے، آواز لگا حج کی، لوگ حج پر آئیں گے تیرے پاس، یا تو کا، ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 4000 سال ہو چکے ہیں، اللہ کہنے تیرے پاس آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے، یعنی تو میری طرف سے میرے مہمانوں کا استقبالیہ بنے گا، استقبال کر میرے مہمانوں کا۔ لہٰذا یہ سفر بہت مبارک ہے، اس میں لڑائی نہیں کرنی، جگہ پہ نہیں لڑنا، کمروں پہ نہیں لڑنا، کھانے پہ نہیں لڑنا، جو آ جائے اسے برداشت کر کے اللہ سے دعاؤں میں نفلوں میں لگ جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، تسبیح میں لگ جاؤ، تلاوت میں لگ جاؤ۔